ضروری نصیحتیں اور ضروری پیغام سماعت کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ جتنی بھی باتیں یہاں کی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کی گئی ہیں، آپ ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب دو چار چیزیں اور بھی ہیں جو میرے ذہن میں آئی، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ سب سے پہلے جو عرس کی تقریبات ہے میں اس سے شروع کرنا چاہوں گا۔ 11 تاریخ کو بروز سنیچر صبح 9 بجے خانقاہ شریف سے چادر اور صندل یہ لے جایا جائے گا بارگاہ حضور سیاں بابا رحمۃ اللہ علیہ۔ اب آپ یہاں کے مقامی ہیں اور آپ نے جو اصل وصال کی تاریخ تھی اس میں آپ نے شرکت کر ہی لی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس پروگرام سے محروم رکھیں اپنے آپ کو۔ یہ آپ کا فریضہ ہے کہ آپ اس پروگرام میں بھی بڑی تعداد میں شرکت فرمائیں۔ ایسا محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ اصل وصال کی تاریخ تھی، ہم صندل میں شرکت کر لیے، ہم نے قل کی فاتحہ میں شرکت کر لی، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ موقع بڑا ہوتا ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اور آپ کے علاوہ جو لوگ فی الوقت اپنے گھروں میں ہیں بڑی تعداد میں شرکت فرما کر جلوس کو بھی کامیاب کریں اور اس پروگرام کو بھی کامیاب کریں۔ اب یہ پروگرام تقریباً 12 بجے تک انشاءاللہ تبارک و تعالی ختم ہو جائے گا، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد فوراً لنگر اور کھانے کا اہتمام حاجی مظفر صاحب ان کے یہاں پر ہوتا ہے، اور باہر سے آنے والے جتنے بھی زائرین ہوتے ہیں جو صبح تشریف لے آتے ہیں وہ سارے کے سارے وہیں پر کھانا کھاتے ہیں اور ان کے یہاں مکمل کھانے کا انتظام ہوتا ہے۔ تو اس موقع پر آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی بندہ آیا ہے پہلی بار نیا ہے یا اگر کئی بار آ بھی چکا ہے تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کو بر وقت جہاں کھانا کھلایا جا رہا ہے یعنی حاجی صاحب کے گھر آپ پہنچا دیں، راستہ بتا دیں، ایڈریس بتا دیں۔ یہ 2 پروگرام ہو گئے۔ اب ظہر سے لے کر عصر تک آپ کے لیے آرام کا وقت ہے، یعنی پروگرام نہیں ہے۔ ذمہ داریاں جس کو دی جائے گی وہ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں گے، مگر یہ وقت پورا خالی رہے گا۔ اور جیسے ہی عصر کی اذان ہوگی درگاہ شریف پر بر وقت جماعت ادا کی جائے گی، اور اس کے فوراً بعد یہاں بلند گیٹ کے نیچے سے صندل اور چادر حضور بھائی جان بابا رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر پیش کیا جائے گا۔ اب یہاں کے حوالے سے 2 باتیں سماعت کر لیں، کیونکہ شدت کی گرمی ہوگی اور تقریباً شام کے وقت ایک بہت بڑی تعداد اس میں شرکت کر چکی ہوتی ہے، آ جاتی ہے، لہٰذا آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس وقت جو باہر سے آئے ہوئے زائرین ہیں جو دعا میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، جو درگاہ شریف کے چادر کے پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کو ترجیح دیں اور ان کو آگے کریں، ان کے لیے جگہ بنائیں، راستہ بنائیں، ان کے لیے اہتمام کریں، انہیں تکلیف نہ ہونے دیں، ٹھیک ہے۔ باقی رہی بات اندر صحن کی، تو آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ گرمی کی وجہ سے صرف علماء، مشائخ اور سادات ہی اندر تشریف لے جاتے ہیں، عوام الناس باہر یہیں پر کھڑی رہ کر دعا میں آمین کہتی ہے۔ لہٰذا یہ جو پروگرام ہوتا ہے عصر سے مغرب کے درمیان کا، اس میں آپ کی یہ ذمہ داری ہے، چونکہ میں نے بھی جن لوگوں کو راجستھان، گجرات اور دیگر علاقوں میں دعوت دی ہے سب کو میں نے عصر سے پہلے آنے کی تلقین کی ہے، تو قریب قریب انشاءاللہ راجستھان، گجرات کی عوام آ جائے گی۔ آپ ان سے واقف ہیں، آپ پہچانتے ہیں، آپ ان کو ترجیح دیں، ان کا خیال رکھیں۔ اور سب سے اہم چیز لنگر کے حوالے سے تو وہ تو حسن علی بابا نے آپ کو بتا ہی دیا ہے کہ کس طریقے سے کھلانا ہے اور کیا سسٹم ہے، کیا مینجمنٹ ہے، یہ آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اب جو نوجوان خواتین ہماری ماں بہنوں کو کھلاتے ہیں ان کو میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اس مرتبہ میں نے تھوڑی جگہ کشادہ کر دی ہے۔ پہلے جو درگاہ کے پیچھے جو چبوترا ہے جہاں بلاک لگے ہوئے ہیں صرف وہیں پر بیٹھ کر عورتیں کھاتی تھیں اور وہیں پر کھلایا جاتا تھا، لیکن چونکہ زیادہ تعداد ہوتی ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، گرمی کا موسم ہے، کھلانے والوں کو بھی دقت ہوتی ہے، لے جا کر کے دینا، کسی نے دوبارہ مانگ لیا، تبارہ مانگ لیا،
تو جگہ کشادہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کو آپ جتنی جگہ ہے پوری جگہ میں بٹھانے کی کوشش کریں، ایک جگہ جمع نہ کریں، بھیڑ نہ ہونے دیں۔ جتنا کشادہ رہے گی جگہ، جتنا گیپ رہے گا، آپ کو کھلانے میں بھی آسانی رہے گی، ان کو کھانے میں بھی آسانی رہے گی، اور گرمی کی وجہ سے پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ جب تک کھانا چلے گا، اور دسترخوان وغیرہ بھی رہیں گے جو آج ہی میں لے کے آیا ہوں، جو پیپر ہیں وہ بچھائے جائیں گے باقاعدہ رو یعنی لائن سے بٹھا کر کے آپ کھلانے کی کوشش کریں۔ جبکہ ماں بہنوں کا معاملہ ہے، ہم بھی ان کے مزاج سے واقف ہیں، مگر آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تاکید کریں کہ لائن سے بیٹھیں تاکہ ان کو بھی کھانے میں آسانی ہو اور آپ کو کھلانے میں آسانی ہو۔ ٹھیک ہے، اب لنگر کا پروگرام یعنی جو لنگر جب تک چلے گا تب تک چلے گا، اس کے بعد جلد از جلد کوشش یہ کریں کہ جو کچھ بھی پھیلا ہوا ہے اس کو سمیٹیں، صفائی کریں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی 9:30 سے 10 کے درمیان، آپ یوں سمجھ لیں کہ 9:45 بجے انشاءاللہ تعالی ہر حال میں جلسے کا آغاز ہو جائے گا اور قرآن مجید کی تلاوت ہو جائے گی۔ تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جیسے جیسے پبلک چھٹتی رہے، کھا کر پبلک جاتی رہے، آپ صفائی بھی ساتھ ساتھ کرتے رہے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، اور 9:30-10 کے درمیان انشاءاللہ تعالی پروگرام شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب رہی بات اسٹیج کی جو کہ بہت اہم ہے اور کافی پریشانیاں بھی ہوئی، تو یہ ذرا آپ غور سے سنیں۔ اسٹیج پر علماء کے علاوہ صرف وہی حضرات اوپر چڑھیں گے کہ جن کو ہم خود پرسنلی بلائیں یا جن کو ذمہ داری دے رکھی ہے، مثلا پانی پلانا، چائے پلانا، دیگر علماء کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا، تو 1 سے 2 بندے کافی ہوتے ہیں۔ اتنے کام کے لیے 1 سے 2 بندے کافی ہوتے ہیں، لہٰذا جو والنٹیئرز ہیں ان کے لیے اسٹیج کے دونوں طرف کرسیاں بچھا دی جائیں گی تاکہ وہ وہاں بیٹھ سکیں، بھاگ دوڑ کر سکیں، آ جا سکیں، لیکن برائے مہربانی گزارش یہ ہے کہ اسٹیج پر بغیر اجازت یا بہت اگر ضروری ہے تو آپ اشاروں میں بات کر سکتے ہیں، یا بہت زیادہ ضروری ہے تو آ سکتے ہیں، لیکن اسٹیج پر کھڑے ہونا اور کھڑے ہو کر کے ہاتھ باندھ کر کے وہاں پر جو ہے کہ اس طریقے سے کھڑے ہونا جیسے آپ سیکیورٹی ہیں، ایسا کرنے کی آپ کو قطعی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے اسٹیج کا نظم و نسق خراب ہوتا ہے، انتظام میں جو ہے کہ گڑبڑی پیدا ہوتی ہے، اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ دیکھنے والے جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں پھر ان کی توجہ مقرر کے بجائے چلنے پھرنے والوں پر چلی جاتی ہے کہ کیا بات ہو گئی، کیا ہو گیا، کیوں آ گئے، کیا بات ہو گئی۔ تو اسٹیج کا ماحول آپ کوشش کریں کہ گڑبڑ نہ ہو، خراب نہ ہو، لہٰذا یہ خاص بات ہے کہ اسٹیج پر ہمارے بغیر بلائے کوئی بھی نہ چڑھے۔ رہی بات دوسرے دن کی قل کی فاتحہ، اور یہ بات مجھے افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ جب قرآن خوانی شروع ہوتی ہے تو وہی حضرات ہوتے ہیں جن کی عمر 60 سے زیادہ ہوتی ہے۔ ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے یہ اپنے جانے کی تیاری کر رہے ہیں، یعنی ثواب کی نیت سے وہ بیچارے آ جاتے ہیں بڑھاپے میں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، نوجوانوں میں بھی تلاوت قرآن کا ذوق ہونا چاہیے۔ اگر آپ وقت پر بڑی تعداد میں آ جائیں گے تو باوا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ٹائم سے یہ معمول رہا ہے الحمدللہ کہ 10 بجے باوا صاحب رحمۃ اللہ علیہ قل شروع کر دیا کرتے تھے، 10 بجے قل شروع ہو جایا کرتا تھا۔ اب چونکہ دیری ہونے کی وجہ سے پروگرام بڑا لمبا چلتا ہے، لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ آپ 8 ساڑھے 8 بجے تک تشریف لے آئیں تاکہ 10 اور 10:30 کے بیچ میں قل کا جو پروگرام ہے، نعت خوانی ہے اور تلاوت وغیرہ جو بھی ہر سال کی طرح جو ایک چلتا ہے پروگرام، وہ شروع ہو جائے، اور 12 بجے تک مکمل قل کی فاتحہ مکمل ہو جائے تاکہ باہر سے آنے والے زائرین جن کی فلائٹس ہیں، جن کے ٹرین کا ٹائم ہے، وہ بھی سنبھال لیا جائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو بس یہ 2-4 باتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ مہمانوں کا خاص خیال رکھیں، یہ عرس آپ کا ہے، میزبان آپ ہیں، آنے والا ہر بندہ بڑے سے چھوٹا، چھوٹے سے بڑا ہمارا مہمان ہے، ہماری ذمہ داری ہے اس کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ اور اس سے ہماری جو ہے کہ ہماری تعریف تو میں کیا کہوں گا، لوگ یہی کہیں گے کہ جہاں ہم گئے تھے وہ حضور بھائی جان باوا رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ لوگ تھے، اور خانقاہ نے ان کی بہترین تربیت کی، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ہمارا اچھا خیال رکھا۔ تو بس اتنا کافی ہے آپ کے لیے۔ ایک ضروری بات